باب نمبر 35 باب فی الغزوی ما ائمۃ الجوری، یعنی ظالم حکمرانوں کی قیادت میں جہاد کرنے کا کیا حکم ہے۔ اگر بادشاہ اسلام ظالم ہے، فاسق و فاجر ہے اور خود اپنی عوام کے اوپر ظلم کرتا ہے، پھر اس نے اعلان جنگ کیا اور جہاد کی دعوت دیا، تو کیا ایسے ظالم بادشاہ کے جھنڈے کے تلے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں حدیثیں اس باب کے تحت ذکر کی جائیں گی۔ حدیث نمبر 2532 حدثنا سعید بن منصور حدثنا ابو معاویہ حدثنا جعفر بن برقانہ عن یزید بن ابی نشبۃ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من اصل الایمان، تین چیزیں ایمان کی جڑ ہیں، ایمان کی اصول میں سے ہیں۔ الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، اس شخص سے ہاتھ کو روک لینا جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ ولا نکفرہ بذنب، اور ہم کسی مسلمان کی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے۔ ولا نخرجہ من الاسلام بعمل، اور کسی عمل کی بنیاد پر اسے اسلام کے باہر نہیں کرتے۔ والجہاد ماض منذ بعثنی اللہ، اور جہاد جاری رہے گا منذ بعثنی اللہ، جب سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، الی ان یقاتل آخر امت الدجال، یہاں تک کہ میری امت کا آخری گروہ دجال سے جنگ کرے گا۔ لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل، اور جہاد کو نہ کسی ظالم کا ظلم ختم کر پائے گا اور نہ کسی عادل بادشاہ کا عدل و انصاف اس کو ختم کر پائے گا۔ والایمان بالاقدار، اور تقدیر پر ایمان لانا۔ اس حدیث پاک کے اندر تین بنیادی چیزوں کا تذکرہ ہوا، اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، الکف عمن قال لا الہ الا اللہ ولا نکفرہ بذنب ولا نخرجہ من الاسلام بعمل۔ یہ تینوں جملے گویا ایک بات ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس سے اپنے ہاتھ کو روک لینا، یعنی اس کا قتل نہیں کرنا ہے، اس سے جنگ نہیں کرنا ہے۔ کسی گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرنا ہے، اسے کافر نہیں کہنا ہے، اور کسی عمل کی وجہ سے مسلمان کو اسلام کے باہر نہیں کرنا ہے۔ یہ تینوں جملے دراصل ایک بات ہوئی۔ دوسری چیز، جہاد ہمیشہ جاری رہے گا یہاں تک کہ حضور کی امت کا آخری گروہ یہ دجال سے جہاد کرے گا۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ تقدیر پر ایمان لانا۔ پہلی بات پر توجہ دیجیے، حضور نے فرمایا الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اس سے ہاتھ کو روک لینا ہے، مثلاً اس پر حملہ آور نہیں ہونا ہے۔ اب اگر اس حدیث کے ظاہر کو دیکھا جائے تو مسیلمہ بن کذاب بھی کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن باضابطہ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس سے مقابلہ کیا، اور حضور کے پردہ فرمانے کے فوری بعد یہ جنگ غالباً جنگی یمامہ تھی، یہ بڑی سخت ترین جنگ تھی جس میں بہت بڑی تعداد میں صحابہ شہید بھی ہوئے تھے، حالانکہ وہ بھی تو کلمہ پڑھتا تھا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خارجیوں سے جنگ کی، حالانکہ وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، نماز کے انتہائی درجے کے پابند تھے۔ امام حسین نے یزیدیوں سے جنگ کی، حالانکہ وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ تو صرف کلمہ پڑھنے، جو کلمے کا اقرار کرتا ہو اس سے ہاتھ کو روک لینا ہے، یہی مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ پورے دین کا ایک عنوان ہے، جو تمام عقائد اسلامیہ ہیں اس کا ایک عنوان ہے لا الہ الا اللہ۔ اب اس میں آپ دیکھیے محمد رسول اللہ بھی نہیں ہے، تو کیا بغیر محمد رسول اللہ کے کوئی شخص مسلمان ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو لا الہ الا اللہ ایک ٹائٹل ہے، ایک عنوان ہے، لیکن یہ صرف توحید مراد نہیں ہے اس سے،
بلکہ اس سے پورا دین، پورے عقائد اسلامیہ مراد ہیں، یعنی تمام ضروریات دین اس سے مراد ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص پورے اسلامی احکام کو کرتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، لیکن ایک بات کہتا ہے وہ کہ نماز فرض نہیں ہے معاذ اللہ، تو اس نے نہ تو توحید کا انکار کیا، نہ رسالت کا انکار کیا، نہ یوم آخرت کا انکار کیا، نہ قرآن کا انکار کیا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، صرف نماز کی فرضیت کا انکار کیا۔ تو دنیا کا کوئی بھی مکتب فکر جو اسلام سے وابستہ ہے، کوئی بھی اس کے ایمان پر فتویٰ نہیں دے سکتا، سب یہی کہیں گے یہ کافر ہے۔ تو الکف عمن قال لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کے تمام تقاضوں کو مانتا ہو اور ان کا اقرار کرتا ہو۔ اب اس تقاضوں میں کیا ہے؟ رسالت ہے، بعث ہے، قیامت کا دن ہے، فرشتے ہیں، رسول ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، تمام ضروریات دین اس کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز ولا نکفرہ بذنب ولا نخرجہ من الاسلام بعمل۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ایک کتاب لکھی ہے طحاوی، عقیدہ طحاویہ، کیا بولتے ہیں، فقہ اکبر، تو فقہ اکبر میں بھی امام اعظم نے یہی مسلک بیان کیا ہے کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے ہیں۔ تو اس سے لوگوں نے دھوکہ کھا لیا، اور اگر کلمہ پڑھنے والا بڑی سے بڑی حضور کی توہین کر دیتا ہے تو لوگ اسی کو آڑ بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں امام اعظم نے کہا ہے کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، یعنی جو قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کو کافر نہیں بولیں گے، کافر نہیں بولیں گے، تو اس کو آڑ بنا لیتے ہیں وہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں بھی ہمارے علماء نے اس کا یہی مطلب بیان کیا کہ اہل قبلہ سے مراد کہ جو قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور تمام ضروریات دین کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز تو پڑھتا ہے لیکن ضروریات دین میں سے کسی ایک دینی ضرورت کا انکار کرتا ہے تو یقیناً اسے کافر کہا جائے گا۔ جیسے قادیانی ہیں، قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن دوسرے نبی کے قائل ہیں وہ لوگ، تو اس جملے کو آڑ بنا کے قادیانی کو مسلمان ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہاں پر بھی اہل قبلہ سے صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ جو قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتا ہو، مطلب یہ ہے کہ جو دین اسلام کی تمام ضروری باتوں کو مانتا ہو، تمام عقائد کو مانتا ہو۔ ایسی یہاں پہ لا الہ الا اللہ جو کہتا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے خالی یہ جملہ بول دیتا ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین اسلام کے تمام تقاضوں کو مانتا ہو، تمام عقائد اسلامیہ کو ویسا ہی مانتا ہو جیسا ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ولا نکفرہ بذنب، ہم کسی گناہ کی وجہ سے کسی کی تکفیر نہیں کریں گے۔ گناہ سے مراد کیا ہے؟ وہ گناہ جو حد کفر سے نیچے ہے۔ اگر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کر دی تو یہ بھی تو ایک گناہ ہے، کیا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی؟ یقیناً تکفیر کی جائے گی، بال یقین اس کی تکفیر کی جائے گی، یعنی اس سے کافر کہا جائے گا، کہا جائے گا، بے شک کہا جائے گا۔ ولا نکفرہ بذنب، تو یہاں گناہ سے مراد کفر اور شرک سے نیچے کے درجے کے گناہ ہیں۔ نہ شرک سے تو یقیناً انسان ایمان کے باہر ہو جائیں گا نا، وہ بھی تو ایک گناہ ہے، کفر بھی ایک گناہ ہے، حضور کی بے ادبی بھی ایک گناہ ہے۔ یہ تمام گناہوں سے انسان ایمان کے باہر ہو جاتا ہے، پھر تکفیر کیوں نہیں کی جائے گی؟ پھر ابو جہل کو کافر کہنے کا مطلب کیا رہا؟ اس نے تو شرک ہی تو کیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں ذنب سے مراد حضور نے جو فرمایا ہم گناہ کی وجہ سے کسی کی تکفیر نہیں کریں گے، مطلب جس کا گناہ کفر اور شرک سے نیچے ہے۔ شراب پیتا ہے انسان، ساری زندگی شراب پیا، ہم کافر نہیں کہیں گے۔ ساری زندگی سود کھایا، کافر نہیں کہیں گے۔ اور زنا، بدکاری، بدفعلی، یہ تمام چیزیں جو گناہ کبیرہ میں آتی ہیں، یہ ساری زندگی بھی کوئی شخص کیا، جب بھی اس کی تکفیر نہیں کریں گے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ سے مراد جو کفر و شرک کے نیچے کے گناہ ہیں۔ ایسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اب لوگ اس آیت کو لے کے بہت اچھلتے ہیں، دیکھو اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گا، تم لوگ شرک کر رہے ہیں، درگاہوں پہ جا رہے ہیں شرک کر رہے ہیں، فاتحہ دے رہے ہیں شرک کر رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں شرک کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو پوری جماعت کو، ان کے پورے خاندان کو، پورے قبیلوں کو، پوری ذریت کو جو ہے شرک کا آج تک مفہوم ہی نہیں معلوم ہے، شرک کہتے کس کو۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ شرک کو ہی معاف نہیں کریں گا، مطلب یہ ہے مرنے سے پہلے
بغیر توبہ کیے اللہ جس گناہ کو چاہے بخش دے، لیکن اگر آدمی شرک کر کے مرا، بغیر توبہ کیے ہم جس گناہ کو چاہے، میں نے توبہ کرنے کے بعد جس گناہ کو چاہے معاف کر دیتے. گناہ کبیرہ کے لیے قانون یہ ہے کہ بندے کو توبہ کرنا، جی اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے، اس کی مرضی ہے. جی. لیکن اگر کوئی شخص بغیر توبہ کیے گناہ کبیرہ سے مر گیا، اچھا. ہاں. جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے، لیکن جو شرک کرنے والا ہے وہ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کا گناہ معاف نہیں ہے. شرک پہ مر گیا تو کفر پہ مرنے کفر والی بات ہے. تو جی. اس کو معافی نہیں ہے. معافی نہیں ہے. جی باقی شراب سود وغیرہ اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، جی جی. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کیا فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. حالانکہ زندگی میں اگر شرک سے انسان توبہ کیا تو معاف کیا جائے گا وہ. تو مطلب کیا ہے یہاں پر معنی یہ ہے کہ شرک کے نیچے کے درجے کے جو گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان ایمان کے دائرے کے اندر رہتا ہے، ان میں سے اگر کوئی گناہ کیا اور مر گیا بغیر توبہ کے تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے، چاہے تو پکڑ کرے چاہے تو معاف کرے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. لیکن اگر توبہ کر لیا انسان، تو کتنے لوگ تھے جو پہلے مشرک تھے بعد میں اسلام لایا، تو سب کا شرک معاف ہوا نہیں ہوا. جی. اسی طریقے سے یہاں پر مطلب یہی ہے کہ ذنب سے مراد مطلقاً ذنب نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ ہیں یہاں پر جن سے انسان ایمان سے باہر نہیں ہوتا ہے، ایمان کے اندر ہی رہتا ہے. اچھا. ان گناہوں کی وجہ سے ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے. جی ایسا گناہ ہے جس سے انسان ایمان کے باہر ہو جاتا ہے تو اس کی بنیاد پہ تکفیر کی جائے گی. جی. وہ یزید کی تکفیر کیوں کرتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کرتے ہیں یا ان کے جو متبعین ہیں اور دیگر اور بہت سارے علماء ہیں جو یزید کی تکفیر کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس نے قبلے کا انکار کیا تھا. یزید کو کافر کہتے ہیں. کافر کہتے ہیں. تو کیوں کہتے ہیں؟ اس نے قبلے کا انکار تو نہیں کیا، نماز کا انکار تو نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے ایک ایسا جرم کیا ہے کہ باضابطہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ جرم سے انسان ایمان کے باہر ہو جائے گا، لیکن وہ ثابت ہوتا ہے وہ جرم کہ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ رسول اللہ کو اذیت پہنچائیں دردناک عذاب انہی کے لیے ہے. اب ظاہر سی بات ہے حضور کے نواسے کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائیں گا تو حضور کی اذیت کا سبب تو ہے وہ. تو جن علماء کے پاس اس کا عمل ثابت تھا تو انہوں نے تکفیر کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرکیف کفر و شرک کے نیچے کے درجے کا جو گناہ ہے وہ کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جائے گی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کو صحیح سمجھ کے اس جرم میں ملوث ہونا یہ بھی ایک قسم کا کفر ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے نے کیا فرمایا؟ امام حسین کے قتل کو جائز سمجھ کے وہ کام انجام دینا جی یہ کفر ہے. جی. اور اس میں امام حسین کی خصوصیت نہیں ہے. کسی بھی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھنا یہ قرآن کے نص قطعی کے خلاف ہے. جی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے اس کا بدلہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے. یعنی مسلمان سمجھ کے مارے کہ تو مسلمان ہے بول کے مار رہا ہوں. مسلمان کو مارنا اور اس کو حلال سمجھنا مارنا. اچھا. ہاں ہاں ہاں. ورنہ تو ایک دوسرے مسلمان کو مرڈر کرتے ہی رہتے ہیں، قتل ہوتے ہی رہتے ہیں. اس سے کیا ایک حد تک سزا مل جائیں گی، لیکن خلود فی النار نہیں ہے اس کے لیے. لیکن جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھ کے اس کو قتل کیا تو وہ یقیناً خلود فی النار کا مستحق ہے. اور اگر یزید نے یہی نیت کی اور یہی اس کا کام تھا جیسا کہ حنابلہ کے نزدیک ثابت ہے تو یقیناً وہ اس فتوی کی روح سے کافر ہونا چاہیے. چلیے صاحب آگے دیکھیے. والجہاد ماض منذ بعثنی اللہ، یہ دوسری چیز ہے اس حدیث پاک کی. اس میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو گویا کہ ایک ساتھ بیان فرما دیا. یعنی جہاد کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو آیا ختم ہو گیا کہ وقتی طور پر تھا، اسلامی شوکت قائم ہو گئی اور ریاست مدینہ قائم ہو گئی، بس اس کے بعد ختم. ایسا نہیں. حضور نے فرمایا میرا دین قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک جب بھی اس دین کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی تو اس امت کو
میدان میں اتر کے ان رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، یہاں تک کہ میری امت کا آخری گروہ کائنات کے سب سے عظیم فتنے کا مقابلہ کرے گا، اور وہ فتنہ یہ دجال ہے۔ اور کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل جہاد کو روک نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی مسلمانوں کے اوپر ایسا امیر مقرر کر دیا جائے جو انتہائی ظالم ہو، اور وہ یہ کہے کہ نہیں اب تم جو ہیں جہاد نہیں کر سکتے، یا کوئی بہت عدل والا انصاف والا امیر مسلمانوں پہ منتخب ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ نہیں اب کیا ضرورت ہے تمہیں جہاد کرنے کی، عدل قائم ہو چکا ہے، تو حضور فرماتے نہ عادل کا عدل اس کو روک پائے گا، نہ ظالم کا ظلم روک پائے گا۔ اور آخری بات جو ایمان کی اصل ہے، والایمان بالاقدار، تقدیروں پر یقین رکھنا۔ تقدیر یہ حق ہے، اور تقدیر کے لیے ہم جو اپنی زبان میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ مقدر ہے، اور اسی کا ایک اردو کا استعمال ہے نصیب۔ نصیب کہتے ہیں حصے کو، تو جس کا جو مقدر ہے گویا کہ وہ اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے مقدر میں تکلیف لکھی ہوئی ہے تو گویا وہ ہمارا حصہ ہے، صحت لکھی ہوئی ہے تو وہ ہمارا حصہ ہے، لیکن چونکہ مقدر نظر نہیں آتا ہے اسی لیے اس کو مقدر کہا جاتا ہے کہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن یہ فیصل ہے، یہ متعین ہے، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ البتہ تقدیر پر اگر ایمان نہیں رکھا کوئی شخص تو اسے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اور رکھا تو اسے کوئی نقصان بھی نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے۔ یقین رکھنے میں فائدہ۔ تقدیر پر یقین ہی وہ چیز ہے جو انسان کو بہادر بناتی ہے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ایک انسان جب تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے ٹارگیٹ اور اپنے ہدف اپنے نشانے پر نہیں پہنچ پاتا ہے تو تقدیر کا عقیدہ ہی وہ چیز ہے جو اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس کی مادی طاقت تو جواب دے چکی بھئی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن جب اس کا یہ اعتقاد ہو کہ میری تقدیر میں اگر کامیابی لکھی ہے تو ضرور ملیں گی، یہ اعتقاد اسے آگے بڑھاتا ہے، یہ اعتقاد اسے ترقی کی منزلوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس لیے تقدیر یہ ہمارے دین کا بہت اہم ترین حصہ ہے۔ یعنی میرا کام کوشش کرنا ہے، مقدر میں کامیابی ہے تو اللہ کامیاب کرے گا۔ ہاں، میرا کام کوشش کرنا ہے، کوشش نہیں رکنی چاہیے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب مقدر میں یہ لکھا ہی ہے کہ ہم غریب رہیں گے تو محنت کریں کیوں؟ جی ایسے بھی عقل مند لوگ ہیں۔ جی 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 بالکل۔ ان کا جواب یہ دیا جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جس کام کے لیے پیدا کرتا ہے وہی اسباب اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے لیے عبادت مقدر کر دی گئی ہے کہ یہ بندہ نمازی بنے گا تو مسجد کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ کسی کے لیے شراب مقدر میں لکھ دی گئی تو پھر شراب کا راستہ اس کے لیے آسان، وہ ادھر ہی بھاگیں گا، مسجد کو نہیں آئیں گا۔ پھر وہ گویا کہ تقدیر یہ ہے، اللہ مجبور نہیں کیا تقدیر لکھ کے کہ بھئی میں ایسا لکھ دیا تم مجبور ہو بول کے، ایسا نہیں۔ اللہ نے تقدیر لکھنے کے بعد بندے کو اختیار دیا ہے، ادھر شراب کا پیالہ ہے ادھر دودھ کا پیالہ ہے، بتا دیا یہ حرام ہے یہ حلال ہے، عقل بھی دیا کہ یہ شراب نقصان دہ ہے یہ دودھ فائدے مند ہے، اور دونوں پیالوں کو بڑھانے کی طاقت بھی دیا۔ اب انسان جب شراب کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اپنے ارادے سے بڑھایا، اللہ کے فیصلے نے اسے مجبور نہیں کیا۔ اگر فیصلے میں مجبور کرتا تو پھر اس کو دودھ کی طرف بڑھانے کی طاقت ہی نہیں ہوتی، وہ شراب کی طرف ہی بڑھاتا ہاتھ اگر مجبور کرتا، لیکن اللہ نے مجبور نہیں کیا۔ یہ ایسا ہے جیسے ایگزام سے پہلے بچے کے بارے میں استاد یہ فیصلہ کر دے کہ یہ بچہ اتنے نمبر لے کر آئے گا، یہ بچہ اتنے نمبر لے کے آئیں گا، تو استاد نے بچے کو مجبور نہیں کیا وہ نمبر لانے کے لیے، بلکہ استاد اس کی قابلیت سے پہلے ہی واقف تھا، اس نے اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر بتا دیا یہ بچہ یہاں تک پہنچے گا، یہ بچہ یہاں تک پہنچے گا۔ اور ایک استاذ کا اتنا تجربہ 100% صحیح ہوتا۔ تو جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری فطرت بنایا، جو ہمیں وجود دیا، اس کے علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو اس نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے کہ بندہ یہ کریں گا، لیکن بندے کو مجبور نہیں کیا کہ یہ کر۔ بالکل صحیح۔ تو ایسا ہی ہے جیسے قانون بنایا جاتا ہے
کہ بھئی چوری کا قانون سزا یہ ہے، تو قانون چوری کرنے پہ مجبور نہیں کرتا ہے، قانون تو جرم کی سزا دیتا ہے، قانون ہی نہیں کہتا کہ تم چوری کرو، قانون تو جرم کی سزا دیں گا اور پہلے بتا دیا جائے گا کہ یہ جرم ہے، اس کو نہیں کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے یقیناً، لیکن کسی بندے کو تقدیر کی وجہ سے عاجز نہیں کیا ہے۔ اب اس باب کے تحت ایک حدیث باقی ہے غالباً، یا دیکھ لیں گے، ہاں ایک ہی حدیث ہے اس باب کی، اس کو مکمل کر لیں گے تاکہ یہ باب مکمل ہو جائے۔ دیکھیے حدیث نمبر 2533، حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد واجب علیکم مع کل امیر، جہاد تم پر واجب ہے، جہاد تم پر واجب ہے، مع کل امیر برن کان او فاجرن، خواہ یعنی جہاد تم پر واجب ہے ہر امیر کے ساتھ، الجہاد واجب علیکم مع کل امیر، ہر امیر کے ساتھ، ہر امیر کی قیادت میں تمہارے اوپر جہاد واجب ہے، چاہے وہ امیر برن نیک ہو او فاجرن یا گناہ گار ہو۔ والصلاۃ واجبۃ علیکم خلف کل مسلم، اور تم پر نماز واجب ہے ہر مسلمان کے پیچھے، برن کان او فاجرا، چاہے وہ نیک ہو یا پھر فاسق ہو۔ وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، اور اگر ایسا گناہ گار ہو اگرچہ وہ گناہ کبیرہ کرتا ہو۔ وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، اور نماز جنازہ ہر اس مسلمان کی ضروری ہے جو صاحب ایمان ہے، برن کان او فاجرا، چاہے وہ نیک ہو یا فاسق ہو۔ وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، اگرچہ وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہو تو سب کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے کوئی مسلمان ایمان کے دائرے سے باہر نہیں ہوتا، اور اس وقت تک نماز جنازہ پڑھی جائے گی جب تک کہ وہ ایمان کے دائرے کے اندر داخل ہے۔ اگر ایمان کے باہر نکل گیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اس جملے کی انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم وضاحت کریں گے۔ حضور نے فرمایا والصلاۃ واجبۃ علی کل مسلم برن کان او فاجرا، ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھو چاہے وہ نیک ہو یا گناہ گار ہو۔ وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، اگرچہ وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہو۔ اب شراب ایک بہت بڑا گناہ ہے، سود ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس کے باوجود ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ دوسری طرف قدریہ ایک فرقہ تھا ابتدائی دور میں، وہ تقدیر کا منکر تھا، تو حضور ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ قدریہ جو ہیں اس امت کے مجوسی ہیں، اس امت کے مجوسی یعنی ستارہ پرست، ان سے ان کو تشبیہ دی گئی۔ تو ان کے بارے میں حضور کا یہ ارشاد ابن ماجہ میں ہے کہ ان کے ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو، ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پانی پیو، نہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرو، ولا تصلو، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو، وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کو بھی مت جاؤ، اور اگر وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ بھی مت پڑھو۔ جو بد مذہب ہے، جو بد مذہب ہے، اس کے بارے میں یہ صحیح حدیث مروی ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا ہے، ان کی عیادت کو نہیں جانا ہے، ان سے رشتہ داریاں نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں ہے۔ ایک طرف یہ حدیث ہے جو یہ کہتی ہے کہ بد مذہب سے اپنے تعلقات دور ختم کرنا ہے، اور ایک یہ حدیث ہے جو ابو داؤد شریف کی ابھی ہم پڑھے کہ ہر مسلمان کے جب وہ انتقال کر جائے تو پھر اس کی نماز جنازہ ضروری، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہ کبیرہ کرتا ہو۔ تو ان دونوں میں کیا تطبیق ہوں گے انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کو جو ہے شریک کریں گے، اور جو باتیں آج رہ گئی ان کو بھی انشاءاللہ وہاں پیش کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی الکریم وعلی